ہم کو گمراہ کرے گا، وہ کسی بھی دیندار، متدین، شریف نوجوان کو پکچر ہال میں نہیں لے جائے گا۔ اس کو معلوم ہے یہ جوان جانے والا نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کرتا کیا، اس کی چیزیں بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ ہم سے بہت سی چیزوں کو روکتا نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کام ایسا کرتا ہے کہ جس سے وہ ہمارے اعمال کے صندوق میں ہی، ہمارے اعمال کے تھیلے میں سوراخ کر دیتا، سب ثواب نکل جاتا ہے۔ وہ مسجد بنوانے سے روکے گا نہیں کہ اللہ کا گھر ہے، بنوانا چاہیے، لوگ نماز پڑھیں گے، آئیں گے، تمہارے نام پر ثواب ہوگا۔ سب بنوانے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں، تمہارا نام ہونا چاہیے، تمہارا یہ کام فیس بک پر آنا چاہیے۔ کیا کہتا ہے؟ اما تمہارے کام کو دیکھ کے 100 آدمی اور آئیں گے۔ ہوتا کیا ہے، دھیرے دھیرے جو کام خدا کے لیے شروع ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ خدا سے نکل کے اپنا کام ہو جاتا ہے، اور جب اپنا کام ہو جاتا ہے تو ثواب کے تھیلے میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم علی کی ولایت نہ پڑھو، خلافت کا تذکرہ نہ کرو، اہل بیت کی حقانیت کا تذکرہ نہ کرو۔ وہ کیا کہے گا؟ میاں زمانہ اتحاد کا ہے، لوگوں سے مل کے رہنا ہے، ایسی باتیں پڑھنے سے کیا فائدہ جس میں لوگوں میں اختلافات ہو جائے۔ کہ وہ بات کرو جو سب کو قبول ہو۔ میں نے عرض کیا مسئلہ یہ کہ ہم سمجھوتا کیسے کریں اس بات پر۔ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے نا بھائی، مسئلہ یہ مشکل ہماری کیا ہے۔ ایک بات آپ غور کریں کہ ہم کس چیز پر عقیدے میں سب زیادہ کر سکتے؟ توحید ہے نا۔ ہمارے کیا بنیادی عقیدہ توحید ہے یا نہیں؟ ہم خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن دل کے گوشے میں چھوٹی سی مورتی بھی رکھتے ہیں، ذرا سی چنے برابر یا چاول کے برابر، اور اس کو بھی سمان دیتے ہیں۔ بقیہ ہمارا کوئی خام غلط نہیں ہے، ہماری نماز نہیں چھوڑتی، روزہ نہیں چھوڑتا، اعمال نہیں چھوڑتے، لیکن دل کے گوشے میں اس کو بھی ایک سمان دے رہے ہیں۔ تمہاری توحید کتنی چلے گی؟ آیا یہ توحید چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اگر ہمیں توحید رکھنا ہے تو سارے غیر خداؤں سے انکار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ چھوٹی شکل میں ہو، چاہے نہایت معمولی شکل میں ہو۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں سے انکار نہیں کیا تو ہماری توحید مکمل نہیں ہے۔ ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آخری نبی ہے، روایتیں کہتی ہیں آخری نبی ہے، سب لوگ کہتے ہیں آخری نبی ہے، لیکن پیغمبر کے بعد اور بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 2-4 تو آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گے۔ اب ہم سے پوچھے بھائی آپ کہ ہم پیغمبر کو نبی تو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، کہ وہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا تو ان کے بارے ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے، وہ حق پر تھے، باطل پر تھے،
اگر آدمی ان کے بارے میں خاموش ہو جائے تو عقیدہ نبوت صحیح ہے یا غلط؟ اب سوچیں، ہمارا کام اپنا ہے، بقیہ ہمیں نہیں معلوم، وہ نبی تھے کوئی ہم کو نہیں، مطلب ہم مانتے ہیں۔ اگر آدمی ان بقیہ جھوٹے نبیوں کا انکار نہ کرے تو کیا عقیدہ نبوت مکمل ہے؟ نہیں نا۔ عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم تمام غیر خداؤں کا انکار نہ کریں۔ عقیدہ نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم تمام غیر نبیوں کی نبوت کا انکار نہ کریں۔ تو عقیدہ امامت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم علی کے علاوہ دوسروں کا انکار نہ کریں۔ صلوات بھیجے پر محمد عالم۔ یہ عقیدہ ولایت کا تقدس ایسا ہے کہ یہ دوسری چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے، فرض آپ نے دودھ لے کے آئے خالص، پاک دودھ لے کر کے آئے کہ صاحب یہ نیبو ہے، بڑی اچھی تاثیر ہے، بہت عمدہ چیز ہے، کام آتا ہے، کام چاہتے ہیں اتنا اچھا ہے، آپ ایک قطرہ دودھ میں ڈال دیجئے، تو کیا دودھ کی پاکیزگی کو برداشت کرے گی؟ مسئلہ یہ نہیں کہ نیبو کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دودھ اتنا خالص ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ تو عقیدہ امامت اتنا پاکیزہ ہے، وہ کسی غیر کی محبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔